اس سیشن کے اندر میں آپ کو مائکروسافٹ ورڈ کے اندر انسرٹ کے ٹیب میں سے ٹیبل کی کمانڈ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. ٹیبل بیسیکلی ایک ایسی کمانڈ ہے کہ جس کی مدد لیتے ہوئے آپ اپنے کمپنی کے امپلائیز کا ریکارڈ، یا اگر کوئی اسکول ٹیچر ہے وہ اپنے اسکول میں تمام اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ وتھ سبجیکٹ نمبر اگر مینٹین کرنا چاہے تو وہ ٹیبل کے ذریعے ان تمام ریکارڈ کو آسانی سے مینٹین کر سکتے ہیں. اس کام کے لیے سب سے پہلے ہم آفس بٹن پہ کلک کر کے ایک نیو بلینک پیج کریٹ کر رہے ہیں اور انسرٹ کے ٹیب میں جا کر ٹیبل پر کلک کرتے ہیں. ٹیبل پر آنے کے بعد یہاں پر ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کتنی نمبر آف راز اور کتنے کالمز چاہیے. راز بیسکلی اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جبکہ کالم ٹاپ پہ سبجیکٹس ہیڈنگ وغیرہ لکھنے کے لیے یوز ہم کر سکتے ہیں. تو لائک فار ایگزامپل مجھے 6 کالمز اور 6 را کا ایک چھوٹا سا ٹیبل چاہیے جس پر میں اسٹوڈنٹس کے ریکارڈز انسرٹ کر سکوں. تو میں نے یہاں سے ٹیبل میں جا کر 6 را اور 6 کالم کا ایک چھوٹا سا ٹیبل جنریٹ کیا. ٹیبل جنریٹ کرنے کے بعد یہ جو ٹاپ ٹو باٹم لائنز آ رہی ہیں ہمارے پاس یہ کالم کہلاتی ہیں، جبکہ لیفٹ ٹو رائٹ یہ جو لائنز آ رہی ہیں یہ را کہلاتی ہے. ٹیبل کے اندر موومنٹ کرنے کے لیے کی بورڈ پہ 4 ایرو کیز اویلیبل ہیں ہمارے پاس. ان ایرو کی مدد لے کر ہم ان ٹیبل کے درمیان موومنٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم ایک اسکول کی چھوٹی سی مارک شیٹ کے حوالے سے ریکارڈ مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی مارک شیٹ کے اوپر ہم لوگ کچھ فارمیٹنگ ٹیکنیکس اور ٹیبل کے باقی جو ٹولز کے آپشنز اویلیبل ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں ٹاپ پر ہیڈنگ ایڈ کر دیتا ہوں لائک سیریل نمبر، نیم، انگلش، میتھ، سائنس اور ٹوٹل. دین اس کے بعد سیریل نمبر ایڈ کر لیتا ہوں. مجھے 3 اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ ایڈ کرنے ہیں، فار ایگزامپل علی، محمد اور ظاہر. ان کے انگلش کے نمبر، میتھ کے نمبر اور سائنس کے نمبر ہم کچھ بھی اپنی مرضی سے انٹر کر دیں گے لائک ڈمی ریکارڈز. ٹوٹل نکالنے کا میتھڈ بہت ہی سمپل ہے جس کو میں آگے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. فی الوقت میں آپ کو اس ٹیبل کے حوالے سے اس کی ڈیزائننگ پیٹرنز میں سے کچھ چیزیں بتانے جا رہا ہوں. جب آپ ٹیبل کریٹ کر لیتے ہیں اور اس میں انفارمیشن انسرٹ کر لیتے ہیں تو آپ ٹیبل کے اسٹائل کو اپنی مرضی کے حساب سے چینج کر سکتے ہیں. یہاں پر کچھ بنے بنائے سیمپلز اسٹائل موجود ہیں. ان میں سے جو بھی اسٹائل آپ اپنے لیے چوز کریں گے وہ کلرز آپ کے ٹیبل کے اوپر اپلائی ہوں گے. اگر آپ ٹیبل میں کسی بھی را یا کالم پر اپنی مرضی سے کلرز انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پرٹیکولر سیل کو رینج میں لیتے ہیں اور شیڈنگ کے اس ایرو پہ کلک کر کے اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر یہاں انسرٹ کر سکتے ہیں. جبکہ ٹیبل کی اگر بارڈر کریٹ کرنی ہے تو ٹیبل کو رینج میں لینے کے بعد بارڈرز میں جائیں گے اور یہاں پر سے ہم آل بارڈرز پہ کلک کریں گے تو ٹیبل کی تمام ایریاز یعنی را اور کالم میں بارڈرز ہمارے پاس آ جائیں گے. اگر ان بارڈر کی تھکنیس، لائن تھکنیس کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر لائنوں کی ویرائٹیز اویلیبل ہیں اور اس کے نیچے لائنوں کی تھکنیس اویلیبل ہے. فار ایگزامپل میں یہاں سے ایک سمپل بارڈر ہی چاہتا ہوں لیکن اس کی تھکنیس زیادہ چاہتا ہوں تو میں ایک تھک بارڈر سلیکٹ کرنے کے بعد اپنی مرضی سے ٹیبل پہ لائن ڈرا کر سکتا ہوں. اپنی مرضی کی لائن ڈرا کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈرا ٹیبل کا آپشن اویلیبل ہے. جسٹ لائک اے پینسل، آپ پینسل کی مدد لے کر اپنی مرضی کی لائنز جو ہے وہ آسانی سے ڈرا کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان لائنوں کے کلرز آپ اپنی مرضی سے چینج کریں تو یہاں پر پین کلر میں جائیں گے اور یہاں پر اویلیبل کلر میں سے کلر چوز کر کے اوور رائڈ کریں گے لائنوں کو. آپ دیکھیں جو لائن پہلے بلیک کلر کی تھی اب وہ کسی اور کلر میں آ رہی ہے. اگر آپ ان لائنوں کو رب کرنا چاہتے ہیں تو لاسٹ میں ہمارے پاس اریزر کا ٹول اویلیبل ہے. اریزر کی ٹول کی مدد سے ہم نے لائنز کریٹ کی ہیں ان لائنز کو ہم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. لائن ڈیلیٹ کرنے سے انوانٹیڈ ٹیبل بھی جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، لیکن اریز کرتے وقت خیال رکھیے گا آپ کہ اگر آپ نے کسی بھی ایسے ایریا کو غلطی سے رب کر دیا جو کہ امپورٹنٹ تھا وہ ڈیٹا آپ کا لاس ہو جائے گا. تو اس ڈیٹا کو واپس لانے کے لیے ہم انڈو کی کمانڈ کا استعمال کریں گے جس کی شارٹ کٹ کنٹرول زیڈ ہے. تو ٹیبل کے اندر را اور کالم کریٹ کرنے کا ایک سمپل اور آسان سا میتھڈ ہم نے یہاں پر ڈیزائن کے اندر جا کر ڈسکس کیا. اگر مجھے اب مزید کچھ کام نہیں کرنا تو میں سمپل ایرو کی مدد لے کر اس پہ مزید کچھ کام جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں کر رہا. لے آؤٹ کے اندر جا رہے ہیں ہم. لے آؤٹ کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز
ٹیبل کی گریڈ لائن سے. عام طور پہ جب ہم ٹیبل کی بارڈر کو آف کر دیتے ہیں، لائک ڈیزائن میں جا رہا ہوں اور ٹیبل بارڈرز کو میں نو بارڈرز کر دیتا ہوں، تو یہاں جو لائن آ رہی ہے وہ گریڈ لائنز کہلاتی ہیں. اگر میں یہ گریڈ لائنز نہیں دیکھنا چاہتا تو یہاں سے میں گریڈ لائن کو آف کر سکتا ہوں. ٹیبل پہ گریڈ لائنز جو بالکل مائنر سی آ رہی تھی وہ آف کر دی گئی ہے. اگر ٹیبل پر مزید را کالم انسرٹ کرنے ہیں اگر ہمیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس یہاں آپشنس اویلیبل ہے. فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ محمد کے نام کے اوپر ایک بلینک را میرے پاس آ جائے، تو میں یہاں پر انسرٹ ابو کی کمانڈ کا استعمال کروں گا. آپ دیکھیں ایک نیو را محمد کے نام کے اوپر آ رہی ہے. اگر میں محمد کے نام کے نیچے ایک نیو را چاہتا ہوں تو انسرٹ بلو کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل میرے پاس 3 سبجیکٹس آ رہے ہیں، اگر میں ایک سبجیکٹ اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو انسرٹ لیفٹ کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں. ایک نیو سبجیکٹ ایڈ ہو گیا، کے لیے کالم آ گیا، ہم اس میں نیا سبجیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے میتھس کے بعد ایک سبجیکٹ ایڈ کرنا ہے تو ہم انسرٹ رائٹ کرتے ہیں اور ایک نیا کالم لے کر نئی ہیڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں. لاسٹ ریکارڈ پہ کھڑے رہنے کے بعد اگر آپ کو نیو راز چاہیے تو اس کا آسان طریقہ، آپ کی بورڈ سے ٹیب کا بٹن دبائیے، آپ کے پاس نیو راز آتی رہیں گی. چونکہ اس وقت ٹیبل کی بارڈرز نہیں ہے تو اس لیے ٹیبل کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے. تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ ٹیبل کی ڈیزائن میں جا کر بارڈرز کو، آل بارڈرز کو آن کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ لاسٹ سیل پہ کھڑے رہ کر جب میں ٹیب کا بٹن پریس کر رہا ہوں تو ایگزیکٹلی میرے پاس نیو راز جو ہے وہ انسرٹ ہو رہی ہے. اور انوانٹیڈ راز میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، آپ اریزر کی مدد سے مٹا سکتے ہیں. جبکہ ایک اور میتھڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے، لائک ہم لے آؤٹ میں ہی جاتے ہیں اور یہاں پر ڈیلیٹ کے آپشن کو یوز کرتے ہیں. ڈیلیٹ کے آپشن میں آنے کے بعد ہم سے کہتا ہے کہ آپ نے کیا چیز ڈیلیٹ کرنی ہے، لائک سیل ڈیلیٹ کرنا ہے، کالم ڈیلیٹ کرنا ہے، را ڈیلیٹ کرنی ہے یا پورا ٹیبل ڈیلیٹ کرنا ہے. تو مجھے یہاں پر انوانٹیڈ راز جو ہے وہ نہیں چاہیے، تو ان راز میں رہ کر میں ڈیلیٹ کے آپشن میں جا کر ڈیلیٹ راز پہ کلک کروں گا. میری انوانٹیڈ راز ختم ہو گئی. سملرلی اگر مجھے کسی کالم کی نیڈ نہیں ہے، میں اس کالم کو رینج میں لوں گا، ڈیلیٹ کے آپشن پہ جا کر ڈیلیٹ کالم پہ کلک کروں گا، وہ کالم میرا ختم ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ اپنے ٹیبل پر نیو راز انسرٹ کر سکتے ہیں. اور اگر کسی را یا کالم کی آپ کو نیڈ نہیں ہے تو آپ انہیں آسانی سے ختم بھی کر سکتے ہیں.